السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک پہ کام جاری ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاع ہے کہ چین نے بعض تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سی پیک منصوبے التوا کا شکار ہونے کے بعد پاکستان نے سی پیک اتھارٹی کو نہ صرف بااختیار بنانے بلکہ اس میں چین کی نمائندگی کو بھی یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ قانون سازی دوست پڑوسی ملک چین کی خواہش پر کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تقریباً $62 بلین کے ان منصوبوں کو سی پیک کا نام دیا گیا ہے، جن کا آغاز 2013 میں ہوا۔ ان معاہدات کے مطابق چین پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان معاہدوں میں راہداری اور توانائی کے شعبوں سے متعلق منصوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک کئی بار چین کے پاکستان میں ان منصوبوں پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے وزارت منصوبہ بندی اور سی پیک اتھارٹی سے مشاورت کے بعد پارلیمان کو ایک موجودہ قانون کا مسودہ انہوں نے تیار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ پر ایک خبر شائع ہوئی کہ حکومت سی پیک اتھارٹی کو مزید اختیارات دینے سے متعلق قانون سازی کر رہی ہے۔ اس خبر کے مطابق وزارت منصوبہ بندی میں ہونے والے ایک حالیہ اجلاس میں ایک مجوزہ ڈرافٹ پر بھی غور کیا گیا، جس میں سی پیک کو وزارت منصوبہ بندی سے نکال کر براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت کرنے کی تجویز دی گئی اور اتھارٹی میں ایک چیف آف اسٹاف تعینات کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ یہ خبر شائع ہونے کے کچھ دیر بعد ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی۔ ایسے کیوں ہوا معلوم نہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق سی پیک منصوبوں میں مسائل سامنے آنے کے بعد چین کی خواہش پر سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حکام کے مطابق چین نے پاکستان کو بتایا ہے کہ وہ سی پیک کے تحت منصوبوں پر پیش رفت سے مطمئن نہیں ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ذکریہ علی شاہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ چین کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ منصوبوں کی کوارڈینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ ان کے مطابق ان منصوبوں میں مانیٹرنگ کے مسائل بھی آ رہے تھے، جس کے بعد سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان کے مطابق سی پیک کے ہر منصوبے میں مسائل ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں، لیکن اب پہلے سے صورتحال بہت بہتر ہے۔ تجویز کے مطابق سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کی سربراہی مشترکہ طور پر پاکستان کی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن کے وائس چیئرمین کریں گے۔ اس کمیٹی کے تحت ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی ان منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کام کرے گا، جس میں دونوں ممالک کی نمائندگی شامل ہوگی۔ اب پاک چین اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کے باوجود منصوبے پر کام نہیں رکا اور چین وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بھی $10 کروڑ دینے کو تیار ہے۔ سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے سی پیک کا اجلاس جو آج سینٹ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جہاں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بریفنگ دی سینیٹرز کو، اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ اتھارٹی ایک سویلین ادارہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باوجود سی پیک کے کسی منصوبے پر کام نہیں رکا۔ اورنج ٹرین قطعی سیاسی منصوبہ نہیں اور یہ ٹرین جلد عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ عاصم سلیم باجوہ نے ایک خوشخبری لاہور والوں کو یہ سنائی اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کو عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔
اجلاس کے دوران عاصم سلیم باجوہ نے سینٹ میں سی پیک کے حوالے سے انتہائی مفصل بریفنگ دی ہے اور سینیٹرز کے سوالوں کے تفصیلی جواب دیے، جس پر سینیٹرز نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔